اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین کو میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے ماہ ذی الحج کی بہت بہت مبارکباد۔ پروردگار جو مومنین اس حج کے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما اور ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اپنے خاندان اور اپنے علاقوں میں واپس آنے کی صحت و تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار جو مومنین اپنے دل میں دعائیں رکھتے ہیں، حاجات رکھتے ہیں حج عمرہ زیارات کی، پروردگار ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما۔ ماہ ذی الحج انتہائی برکتوں والا، دعاؤں کی قبولیت والا اور اعمال کی قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ اعمال وارد ہوئے ہیں جو مفاتی میں، تحفۃ العوام میں درج ہیں۔ بہت زیادہ دعائیں ہیں جو اس ماہ میں اور خاص طور پہ پہلے عشرے میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، جس میں سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے عشرے میں دعائے عہد کی ضرور تلاوت کی جائے۔ دعائے عہد کی تلاوت کرنا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار ہر حرف کے بدلے میں، ہر لفظ کے بدلے میں 1000 گناہ آپ کے معاف کرتا ہے، 1000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ اس ایام میں اپنے وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا، یہ مہینہ پورا دعاؤں کے لیے بے حد مفید ہے۔ مگر 10 ایام، پہلا عشرہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک انتہائی دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں۔ اس میں ایک نماز ملتی ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی جائے، جس میں سورہ الحمد اور سورہ توحید کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی جائے۔ پہلی دن سے لے کر 10ویں تک یہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 رکعت نماز کی بے حد تاکید ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا مانگنا، پروردگار سے مناجات کرنا، اس ماہ میں بڑی بڑی سعادتوں والے دن ہیں۔ 18 ذی الحج ہے، اس میں عید مباہلہ ہے، اس کے اندر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے۔ یہ تمام ایام انتہائی سعادتوں والے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ماہ ذی الحج کو اس کے تمام عزت اور تکریم کے ساتھ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر دیے ہوئے اعمال کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مومنین اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔